اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، کرتے جائے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آج آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا، مکے میں ان کا نام ہے حضرت سلیمہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ، صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی، نام کیا ہے؟ سلیم، اور غریب صحابی ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے، یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا۔ بولو جانوروں کو تو آپ حضرت سلیمہ، پھر سے بولو نا وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ، 20-22 سال کی عمر ہے، غریب ہے، بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا، اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے، سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے۔ بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے، اور روزانہ کی عادت تھی، سارے جانور چل رہے، حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے، اور سارے جانور اپنا چل رہے۔ ان کی تو روز کی عادت ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوان ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا۔ بس حضرت سلمہ نے دیکھا، ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے۔ بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی۔ بولو بکری تو بچ گئی، ارے بولو بکری تو بچ گئی۔ لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا، وہ جانور ہے بھیڑیا، ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جانور یوں پیچھے مڑا، اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے لیما ضربتنی، عربی زبان میں لیما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے۔ حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا ہاں میں نے مارا، اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا۔ اور حضرت سلیمہ نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا۔ تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا۔ بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی، بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا۔ وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی؟ تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے ہیں، آسمان سے قرآن اتر چکا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے۔ ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے، تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، لیکن اب تک تم نے ایمان قبول۔ وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے، وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا، اور بھیڑیے کو کہا آج میں وعدہ کرتا ہوں، بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا، ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا، اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ کب جاؤ گے؟ متا تزم، کب جاؤ گے؟ کہا شام کو بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا۔ وہ بھیڑیا کہتا شام تک موت آ گئی تو
بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ارے شام کو کیوں جاؤ گے، ابھی جاؤ، ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے، محمد کا پتہ بتایا ہے، جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا ابھی جاؤں گا تو یہ جانور کو کون سنبھالے گا، بھائی اتنے بہت جانور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے، میں سنبھالوں گا۔ ارے کیا کہتا ہے، میں؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو ڈبوچ لیا، ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا، میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں ڈبوچا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اب ایمان کی محبت آ گئی ہے، اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے بولو نا سبحان اللہ، بولو دوڑے دوڑے حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے، اور کیا ہوا پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور وہاں کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ، ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے، اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ اور ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیاروں بھاٹینا والو، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا، قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا، وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا، اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟
سچ بتاؤ نا ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی آدمی کو سکون نہیں ہے. ارے بولو نا اللہ کی قسم ہم کو سکون نہیں ہے, ہم کو چین نہیں ہے. اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے, اللہ نے بیوی دی ہے, اللہ نے بچے دیے ہیں, اللہ نے کھانے پینے کا دیا ہے. اے اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے کپڑے نہیں چھینے. لیکن بتاؤ چین اور سکون ہے زندگی میں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو دامن ہم کو تھامنا تھا ہم نے نہیں تھاما. آج کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرے بھائی, پکا ارادہ کرے, اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن. نہیں, بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولے مجتبیٰ کا دامن. ارے بولے مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن. اور ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے پیارے دوستو, ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی کی شان بتاؤں آپ کو, سننا ہے آپ کو, شان سننا ہے. دو باتیں بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت موسیٰ. بولو جلدی بولو, سنا کہ نہیں سنا؟ سنا نا. کہاں جاتے تھے؟ بولو نا جلدی جلدی بول دو نا, کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے جیسے پہاڑ پہ گئے نا, اللہ نے کہا اے موسیٰ کوئی سوال مت پوچھنا, آج کوئی سوال مت پوچھنا, میں سوال پوچھنے والا ہوں, پہلے یہ بتا جواب دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا, تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا, اللہ آج تک جواب میں اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہوں, اللہ تو توفیق دے گا تو میں جواب دے دوں گا, نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ لوں گا. بھائی نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پہلا سوال ہے, سب بولو سبحان اللہ بولو. اللہ نے پہلا سوال پوچھا, اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ لوگ بھی بولو نا ہاں یا نہ. نہیں بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ سوال پوچھا نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, حضرت موسیٰ نے کہا آئے گی, قیامت آئے گی. اس لیے کہ تو نے آسمان سے جو کتاب مجھے دی نا تورات, اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی, اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے. ارے بولو ہمارے قرآن میں بھی لکھا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, قیامت آئے گی قرآن پاک میں لکھا. اللہ نے فرمایا القاریعۃ مالقاریعۃ وما ادراک مالقاریعۃ. پورا مجمع بولو قیامت. چلو پہلا سوال قیامت آئے گی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا, اللہ نے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ ارے بولو نا قیامت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت میں کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا. بولو آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ پاؤڈر ہو جائے گا, اور سارے لوگ اندھیرا ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا قیامت میں کیا کیا ہوگا, اور قرآن میں بھی لکھا ہے, پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, ارے سارے ستارے جگمگانا بند کر دیں گے, ارے چاند کو بے روشنی کر دیا جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ کب سب ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اب اللہ نے آخری سوال پوچھا, اے موسیٰ قیامت میں تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ پہلا سوال تو بہت آسان تھا, قیامت آئے گی تو کیا بولے آئیے, قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی جواب دے دیا. اب اللہ نے تیسرا سوال پوچھا, میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں جب سب پھٹ جائے گا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے, کہا اللہ نہیں معلوم, کہا اللہ نہیں معلوم. سجدے میں گر گئے, رونے لگے. وہ پہاڑ پہ سجدے پہ گر گئے, رونے لگے, کہا اللہ میرے کو نہیں معلوم. اللہ نے کیا فرمایا, آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا, آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا, کہا اللہ بتا دے, اللہ بتا دے قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو, نفسی نفسی کا عالم ہو, میرے آخری نبی محمد کو ڈھونڈنے چلے جانا. جب قیامت کا دن ہو, نفسی نفسی کا عالم ہو, میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈتے رہنا. جہاں تجھے مل جائے ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ایک بار درود پڑھ لینا, تو نہیں جو بھی پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا. تو میرے دوستو اب بتاؤ بھائی, سارے دوسرے نبی بھی ہمارے نبی کو دیکھ کر درود پڑھیں گے؟
अरे बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने 2,24,000 पैगंबर भेजे हो, या एक रिवायत में अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, या एक रिवायत में अल्लाह ने 65,000 नबियों को भेजा, या पूरे कुरान में अल्लाह ने 25 पैगंबरों का जिक्र किया, मगर हम सीना ठोक कर कहते हैं जितने नबी आए मुक्तदी बनकर आए, अल्लाह ने हमारे नबी को सबका इमाम बनाकर भेजा है। इससे मेरे दोस्तों बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात इस पर आ जाओ, हमें क्या करना है? कौन कौन तैयार है भाई? क्या करना है? करेंगे इंशाअल्लाह। भाई दरूद तो पढ़ना है ना, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन एक काम सुन लो, फिर दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार हो ना? सुनने के लिए तैयार हो ना इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है भाई? ये काम कर लो, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी। कौन कौन तैयार है भाई? हाथ ऊपर करे, बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, बिल्कुल सुनने जैसी बात है, बहुत सुनने जैसी बात है।